بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ جی آج اسلامیات کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے حفظ و ناظرہ سورۃ الماؤن، ہفتہ نمبر 3، 20 اپریل سے 24 اپریل تک، اور اس کے ذرائع ہیں ہماری درسی کتاب اور تفہیم القرآن، جس کے مصنف ہیں مولانا مودودی۔ پیارے بچوں، نیا عنوان شروع کرنے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے ہفتہ نمبر 1 میں کیا پڑھا تھا۔ ہفتہ نمبر 1 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی ہاں، سورۃ التین۔ حفظ و ناظرے میں ہمارا سبق نمبر 1 تھا سورۃ التین، جس کی ہم نے پڑھائی کی تھی، بامحاورہ ترجمہ کیا تھا، الفاظ معنی اور سورت کی وضاحت۔ امید ہے کہ آپ نے اس کا کام کر لیا ہوگا۔ کیا کام دیا تھا میں نے آپ کو؟ ہاں جی، سورت کو یاد کرنا تھا، گھر میں کسی بڑے کو اس کو سنانا ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ نمبر 2، آپ نے اس کا بامحاورہ ترجمہ لکھا ہوگا۔ نمبر 3، اس کے الفاظ معنی میں نے آپ کو بتائے تھے، وہ آپ نے تحریر کرنے تھے خوش خط انداز میں اپنے رجسٹر پہ، اپنی کاپی پہ۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو اس کا مختصر تعارف بتایا تھا، پس منظر بتایا تھا، وضاحت کی تھی۔ تو کون مجھے بتائے گا والتین سے کیا مراد ہے؟ جی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے انجیر اور زیتون کی۔ اور یہ طور سینین، یہ کیا چیز ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ طور سینین وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، کچھ یاد آیا کسی کو؟ جی، البلد الامین، اس سے مراد ہے مکہ معظمہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 اہم جگہوں کی قسم کھائی ہے۔ اور اس میں کس بات کا ذکر ہے؟ جی ہاں، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بہترین صورت میں، احسن صورت میں پیدا کیا، لیکن پھر ان کے اعمال انہیں نیچوں سے نیچا بھی کر دیتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال اچھے ہوں تو وہ فرشتوں سے بھی سبقت لے جاتے ہیں اور ان کو نبوت عطا کی جاتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری پچھلے ہفتہ نمبر 1 کے سبق کے حوالے سے مختصر بات۔ اور کون مجھے بتائے گا کہ ہم نے عنوان نمبر 2 بھی کیا تھا؟ کیا تھا وہ؟ پیاری دعائیں۔ ہاں جی، کون سی دعائیں تھیں ہماری؟ ہمارے سلیبس میں 4 دعائیں ہیں، جن میں سے دعا نمبر 1 اور 2 ہم نے ہفتہ نمبر 1 میں پڑھی تھی۔ کون سی تھی وہ دعا ہفتہ نمبر 1 میں؟ آئینہ دیکھتے ہوئے ایک دعا تھی ہماری، آئینہ دیکھتے ہوئے، اے اللہ جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی، تو میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ ہاں جی، اور دعا نمبر 2 کس کو یاد ہے؟ موسم کا پہلا پھل کھاتے ہوئے دعا تھی، دعا نمبر 2، اللہم کما آرائیتنا اولہ فآرنا آخرہ، اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں اس پھل کا شروع دکھلایا، اسی طرح اس کا آخر بھی ہمیں دکھا۔ تو بچوں، آپ کو ہفتہ نمبر 1 کے اپنے ٹاپکس یاد ہیں؟ چلیں جی، اب آتے ہیں ہم اس ہفتے کی پڑھائی کی طرف۔ اس ہفتے کی پڑھائی کرنے سے پہلے ہم طریقہ تدریس جان لیتے ہیں۔ آیات کا مشکل الفاظ کے معنی سے بامحاورہ ترجمہ، الفاظ کے معنی اور سورت کی پڑھائی، تفسیر القرآن کے ذریعے طلباء کی معلومات میں اضافہ۔ جی، تدریسی مقاصد، یعنی یہ ٹاپک، یہ عنوان پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ درست تلفظ سے سورت کی پڑھائی کر سکیں، الفاظ کے معنی تحریر کر سکیں، بامحاورہ ترجمہ تحریر کر سکیں، سورت کا مختصر تعارف یا پس منظر بیان کر سکیں، اور درست تلفظ سے سورت بما ترجمہ سنا سکیں۔ ٹھیک ہے؟ تو بچوں، سب سے پہلے ہم اس ہفتے اپنا ٹاپک، اپنا عنوان سورۃ الماؤن، اس کی تلاوت اور ترجمہ جی، جزاک اللہ۔
جی بچوں، سب سے پہلے ہم اس صورت کا تاریخی پس منظر اور تعارف کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 7 آیات ہیں۔ ویسے اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہے کہ یہ مکی اور مدنی دونوں کہلاتی ہے، کیونکہ اس کا آدھا حصہ مکہ میں اور آدھا حصہ مدینہ میں نازل ہوا۔ پہلے حصے میں یتیموں اور مسکینوں سے برا سلوک کرنے والوں کو وعید سنائی گئی ہے، اور دوسرے حصے میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور صرف دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، ان پر جہنم کی آگ لازم کر دی گئی ہے۔ اور بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ اس سورت کے اور کتنے نام ہیں؟ جی ہاں، اس سورت کو سورۃ الدین، سورۃ الرعید اور سورہ الیتیم بھی کہتے ہیں، یعنی اس سورت کے سورۃ المعون کے علاوہ مزید 3 نام بھی ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں جس کا تفہیم القرآن میں ذکر ہے، مولانا مودودی کی کتاب تفہیم القرآن، کہ ایک یتیم بچے نے ابو جہل سے اس کے والد کے حصے میں سے اپنا حصہ مانگا تو اس نے انکار کر دیا۔ قریش کے سرداروں نے بچے سے مذاق میں کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرو، جس پر وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھے اور ابو جہل سے کہا کہ اس بچے کو اس کا حصہ دو، جس پر اس نے بچے کو حصہ دے دیا۔ قریش کے سرداروں نے ابو جہل سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈر گئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ان کے سامنے انکار کرنے کی جرت نہ ہو سکی۔ تو بچوں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک تو اس صورت میں تمام لوگوں سے یہ خطاب ہے کہ کیا تم لوگوں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو روز جزا کو یعنی آخرت کو جھٹلاتا ہے، اور پھر جو شخص آخرت کا انکار کرتا ہے اسی کا دل سخت ہوتا ہے، اور یہی دل کی سختی اسے مختلف برائیوں کی طرف لے جاتی ہے، جن میں سے ایک برائی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں، یعنی یتیموں کا خیال نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اور پھر مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، یعنی اس طرف نہ اپنے گھر والوں کو راغب کرتے ہیں نہ خود ان کا دل اس طرف مائل ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ان نمازیوں کے لیے افسوس اور بربادی ہے۔ یہاں پہ ذکر ہے ویل۔ ویل وہ جگہ ہے جو کہ جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کی ایک جگہ ہے جہاں پر ایسے نمازیوں کو ڈال دیا جائے گا جو ریاکار ہوں گے یا دکھاوے کی عبادت کرتے ہوں گے۔ تو یہاں پر وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ویل۔ ویل نامی جگہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، یعنی ایک بربادی ہے ان کے لیے جو نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو دوسروں کو دکھانے کے لیے، تو دکھاوے کی عبادت کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کا ذکر ہے جس حوالے سے اس صورت کے پورا مضمون بیان کیا گیا ہے، الماعون، یعنی وہ لوگ جو دوسروں کو عام استعمال کی چیزیں، گھریلو چیزیں مانگنے سے بھی نہیں دیتے، یعنی حقوق العباد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ کہ وہ اپنی مال و دولت پر، اپنی چیزوں پر جو کہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے ہیں فخر کرتے ہیں، اور دوسروں کو آسانی سے جھڑک دیتے ہیں اور اپنے کسی چیز میں ان کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو یہ سب کون لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر نعمتیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے، نعمتوں سے ان کی آزمائش کی جا رہی ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کو جو چیزیں، جو نعمتیں دی گئی ہیں، احسانات ہیں ہم پر اللہ تعالیٰ کے، ان حوالے سے آخرت میں ہم سے جواب دہی کی جائے گی، ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ ہے اس صورت کا تاریخی پس منظر، اس کی وضاحت، اس کے حوالہ جات۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے مشکل الفاظ کے معنی کے حوالے سے۔
بچوں آپ نے سورۃ التین کی طرح اس کا بھی بامحاورہ ترجمہ اپنی نوٹ بک پر، اپنے رجسٹر پر، اپنے پیجز پہ لکھنا ہے، خوش خط لکھنا ہے، اور اس کے الفاظ معنی نہ صرف آپ نے خوش خط لکھنے ہیں بلکہ ان کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے المعون، جو کہ سورت کا نام بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے عام استعمال کی چیزیں۔ آرائیتا، کیا تم نے دیکھا ہے؟ یکذبو، وہ جھٹلاتا ہے، بالدین، روز جزا کو، لا یحضو، ترغیب نہیں دیتا، راغب نہیں کرتا، طعام، کھانا، فوائل، پس بربادی ہے، پس ہلاکت ہے، فوائلن، پس بربادی ہے، پس ہلاکت ہے، اور ویل میں نے آپ کو بتایا ہے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جہنم کی ایک جگہ کا نام ہے۔ یدعو، وہ دھکے دیتا ہے۔ تو آپ نے ان الفاظ معنی کو، سورت کے بامحاورہ ترجمے کو، ان کو اپنی نوٹ بک پر تحریر کرنا ہے اور سورت کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور پھر اس کو یاد کرنا ہے، اور گھر میں اپنے کسی بڑے کو، اپنی والدہ کو، اپنے والد صاحب کو یا کسی بڑے بہن بھائی کو سنانا ہے۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع سورۃ المعون۔ اب بات کرتے ہیں اس کی دہرائی کے حوالے سے مختصر سوالات۔ سورۃ المعون میں لفظ معون یعنی المعون، المعون سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، المعون سے مراد ہے عام استعمال کی چیزیں۔ نمبر 2، اس سورت کی کتنی آیات ہیں؟ جی، اس سورت کی آیات ہیں 7۔ اور کون مجھے بتائے گا کہ اس سورت کے مزید اور کون کون سے نام ہیں؟ جی ہاں، اس سورت کے مزید نام ہیں 3، سورۃ الدین، سورۃ الآرائد اور سورۃ الیتیم۔ تو اس سورت کے مزید اور کتنے نام ہیں؟ 3۔ تو بچوں، آپ نے اس سورت کی بہتر تلفظ سے پڑھائی کرنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کا ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ لکھنا ہے، اور اس کے الفاظ معنی بھی لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ جزاک اللہ۔